دوستو آج جو میں آپ کو ویڈیو دکھانے جا رہا ہوں اس کا ذکر قرآن شریف میں بھی موجود ہے۔ یہ جو سامنے دیکھ رہے ہیں آپ کی اسکرین پر، یہ حضرت لوط علیہ السلام کی وائف کا اسٹیچو ہے جو جارڈن کی پہاڑیوں پر آج بھی موجود ہے۔ لگ بھگ 4000 سال پہلے کا یہ قصہ ہے، لیکن یہ اسٹیچو آج بھی اسی طرح موجود ہے جس طرح پہلے تھا۔ کہتے ہیں اس کے پر سے سائیکلون، طوفان، آندھی، زلزلے کیا کیا گزر گئے، لیکن یہ آج بھی موجود ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر، ان کی امت کے اوپر اللہ کا عذاب آیا تھا، اور ان تمام لوگوں کو سزا دی گئی تھی جو اللہ کے نافرمانی کرتے تھے، جنہوں نے اللہ کے احکامات کے ساتھ بغاوت کی تھی۔ انہی باغیوں کے ساتھ میں حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی شامل تھیں، اس لیے ان کو اسٹیچو بنا دیا گیا تھا۔ کیوں بنی تھی، کیسے کیا ہوا تھا، پوری کہانی جاننے کے لیے بنے رہیے اس ویڈیو میں آخر تک میرے ساتھ، اور دیکھتے رہیے۔ میں آپ کو وہ چیزیں دکھاؤں گا جو شاید ہی آپ نے پہلے کبھی دیکھی ہوں۔ ابھی آپ نے جو پہاڑی پر دیکھا وہ لوط علیہ السلام کی وائف کا اسٹیچو تھا، اور یہ اس کے سامنے ڈیڈ سی ہے، اور اس کے اس چھور کے پر اسرائیل ہے۔ اسرائیل نے بھی اس پہ کچھ قبضہ کر رکھا ہے۔ یہ وہی ڈیڈ سی ہے جو کسی کو ڈوبنے نہیں دیتا ہے۔ دوستو یہ بھی عجوبہ ہے اپنے آپ میں، اور قدرت نے یہاں پر یہ دکھایا ہے کہ قدرت جو چاہے وہ کر سکتی ہے۔ جبکہ چھوٹے چھوٹے تالابوں میں، پوکھروں میں ڈوب جاتے ہیں آدمی، لیکن اس میں آپ کچھ بھی کرتے رہیے، کتنی کوشش کیجیے ڈوبنے کی، لیکن یہ سمندر اٹھا کے اب اوپر کو اچھال دیتا ہے۔ اس کا گھنت تو بہت زیادہ ہے، یہ دیکھ رہے ہیں جس طرح لیٹے ہوئے ہیں، اسی طرح سے یہاں پہ لوگ دیکھتے ہیں، یہاں پر آتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں۔ اس میں نمک بہت زیادہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں لوط علیہ السلام کی بستی تھی، اور اس بستی کو جو ہے لوٹ دیا گیا، اور اس کو جو ہے ایسے غرق کر دیا گیا، پانی پانی کر دیا گیا وہاں پر، جن لوگوں نے یہ لطف نہیں کیا تھا، اللہ کی نافرمانیاں کی تھی۔ دوستو آپ سب جانتے ہیں کہ لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب آیا تھا۔ لوط علیہ السلام پیغمبر تھے، انہیں اللہ نے اس لیے بھیجا تھا کہ اس ٹائم کے جو لوگ بھی تھے ان کو سمجھانے کے لیے، جو غلط حرکتیں کرتے تھے، بے ایمانی کرتے تھے، چوری کرتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، کم تولتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا جرم کرتے تھے اغلام بازی کا، یعنی مرد سے مرد کے ساتھ میں سیکس ہوتا تھا وہاں پر، اس کو اس ٹائم میں ان لوگوں کو اسی میں ہی تسکین ملتی تھی۔ یہ سب روکنے کے لیے حضرت لوط علیہ السلام نے آواز اٹھائی تھی، ان لوگوں کو سمجھایا تھا، جس پہ ان لوگوں نے لوط علیہ السلام کو کہا تھا کہ آپ ایسا مت کیا کیجئے، آپ ہمارے معاملوں میں دخل مت دیا کیجئے، اور آپ کو اچھا نہیں لگتا ہے تو آپ یہ بستی چھوڑ کے چلے جائیں۔ لیکن لوط علیہ السلام نے سمجھانا نہیں چھوڑا تھا، لیکن بستی کے باغیوں نے ان کی ایک بات نہیں مانی تھی، بلکہ ان کو کہا تھا کہ آپ یہاں سے چلے جائیے، اور آپ کا اللہ اگر ہے تو وہ ہمارے پر عذاب کیوں نہیں بھیجتا، وہ ہمارے پر کوئی عذاب ڈال دے۔ اور ان بستی کے باغیوں میں لوط علیہ السلام کی کہتے ہیں کہ بیوی بھی شامل تھیں، جو لوط علیہ السلام کی بات تو نہیں مانتی تھیں، لیکن اپنی بستی والوں کی باتیں مانتی تھیں، اور اللہ کی کہیں نہ کہیں نافرمانیاں کرتی تھیں۔ اسی لیے ان کو آج اس شکل کے اندر جو دیکھ رہے ہیں اس پہاڑ کے اوپر جو ان کو اسٹیچو بنا دیا گیا ہے، یہ اللہ کا عبرتناک عذاب ان کے اوپر ہوا تھا، جو تمام دنیا رہنے تلک یہ لوگوں کو عبرت ملے گی۔ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں گے اور دیکھیں گے کہ کس طرح سے اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے، کیونکہ ایک پیغمبر کی بیوی نے اللہ کی نافرمانی کی تھی تو اس کا کیا حشر ہوا گا، کیا انجام ہوا گا، کہ اس طرح سے اس کو اسٹیچو بنا کر کھڑا کر دیا۔ اس پہ آندھی، طوفان، زلزلے کیا کیا ہو کر گزرتے ہیں، لیکن یہ اسی طرح سے یہ یہاں پر کھڑا ہے۔ دوستو جس طرح سے کہ میں نے ابھی بتایا تھا کہ لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر جو عذاب آیا تھا، لوط علیہ السلام کی قوم جو تھی برائیوں کے بادشاہ بن چکی تھی، کوئی ایسی برائی بچی نہیں تھی جو وہاں پر نہیں کرتے تھے۔ جب یہ حد سے زیادہ ہو گیا وہاں پہ، تو اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے بھیجے وہاں پہ، جو خوبصورت انسان کی شکل میں وہاں پر آئے۔ کہتے ہیں کہ ان پر سب سے پہلی نظر لوط علیہ السلام کی لڑکیوں کی پڑی۔ لڑکی نے جا کر کے جب اپنے ابا حضور سے کہا کہ ایسے ایسے 2 لوگ آئے ہوئے ہیں یہاں پر، مجھے ڈر ہے کہ ان کے ساتھ میں کچھ غلط نہ ہو جائے، تو لوط علیہ السلام انہیں اپنے گھر لے آئے، ان کی مہمان نوازی کری، کھانا کھلایا، اور کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیے کیونکہ یہ بستی آپ کے رہنے کے لائق نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ تم گھبراؤ مت، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، اور ہم اس لیے یہاں پر آئے ہیں تاکہ یہ دیکھ لیں کہ یہاں پر جو ہے ثبوت مل جائیں، جو باتیں ہو رہی ہیں وہ ٹھیک ہو رہی ہیں، یہ غلط ہیں۔ اور اس طرح سے جب لوگوں کو پتہ چلا کہ اس طرح سے 2 خوبصورت لڑکے آئے ہیں، تو وہ لوط علیہ السلام کے گھر کے اوپر آ گئے، اور ان لڑکوں کے غلط نیت سے کچھ کرنے کے لیے وہاں پر آئے تھے۔ لوط علیہ السلام نے پوری کوشش کر کے ان کو بچایا، تو فرشتوں نے کہا کہ آپ مت گھبرائیے، ہم اس سے خود نمٹ لیں گے کسی طرح سے۔ خیر وہاں پر کسی ایک فرشتے نے کہتے ہیں ان کا مقابلہ کر کے ان کو وہاں سے بھگا دیا، اور پھر چلے گئے وہاں سے۔ ان فرشتوں نے لوط علیہ السلام سے کہا کہ اب اس رات میں صبح تلک کسی وقت بھی عذاب آ سکتا ہے اس بستی کے اوپر، آپ اپنے اہل و عیال کو لے کر یہاں سے چلے جائیے، جو آپ کے انویائی ہیں ان کو لے کر یہاں سے چلے جائیے۔ لوط علیہ السلام نے وہی کیا کہ جو ان کے انویائی تھے، یا جو ان کی لڑکیاں ہی تھیں انویائیوں میں،
وہ چلی ان کے ساتھ میں نکل گئیں یہاں سے، اور ان کی بیوی بھی ان کے ساتھ میں چلی، لیکن وہ ان کی بیوی ضرور تھی، لیکن وہ کہیں نہ کہیں جیسے کہ بتایا کہ بستی کے ان باغیوں کے ساتھ میں ملی ہوئی تھی جو اللہ کی نافرمانی کرتے تھے۔ ان فرشتوں نے کہا تھا کہ جب آپ یہاں سے جائیں گے تو آپ سیدھے چلے جائیں گے اور کسی کو بھی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا ہے، لیکن اس کو ان کے اوپر یقین نہیں تھا۔ ان کی بیوی نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور اس کو پتھر کا بنا دیا گیا، جیسے کہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پتھر کی بنی ہوئی ہے۔ سامنے ایک لائبریری بنائی گئی ہے، اس کے متعلق یہاں پر سب کچھ لٹریچر موجود ہے، ڈیٹیلز موجود ہیں یہاں پہ کیسے کیسے کیا ہوا ہے گا۔ تو یہ اللہ کا وہ عذاب تھا جو یہاں پر نازل ہوا ہے، اس قوم کے اوپر نازل ہوا۔ دوستو اس قوم کے لوگ جو تھے کہتے ہیں کہ اس زمانے میں تمام برائیوں کے بادشاہ بنے ہوئے تھے، تمام برائیاں ان کے اندر موجود تھیں، کم تولتے تھے، چوری کرتے تھے، ڈاکے ڈالتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے، اور سب سے بڑی بات جو مرد سے مرد کے ساتھ میں جسے سب سے زیادہ اللہ نے ناپسند کیا وہ کام کیا کرتے تھے۔ اس کے باوجود جب کہ وہاں پہ لڑکیاں موجود تھیں، اور لوط علیہ السلام کہتے تھے کہ جب لڑکیاں یہاں پہ بنائی گئی ہیں، جو جوڑے بنائے گئے ہیں، تو تم وہ کام کرو جو نیچرل ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جس کا حکم دیا ہے، تم ایسے کام کیوں کرتے ہو؟ لیکن وہ ان کی باتیں نہیں مانتے تھے۔ انہی سب باتوں کو دیکھتے ہوئے یہ جو ہے عذاب آیا، اور پھر اس بستی کو جو ہے لوٹ دیا گیا۔ کہتے ہیں یہ جو ڈیڈ سی ہے، یہ وہی ڈیڈ سی ہے جو پہلے کبھی بستی ہوا کرتا تھا، اس کو لوٹ کے یہاں پہ ایک دم پانی پانی کر دیا گیا، غرق کر دیا گیا۔ اس میں بہت بدبو آتی ہے اس کے پانی میں، اس کے پانی میں کوئی رہ بھی نہیں سکتا ہے گا، لیکن اس کا پانی میں کہتے ہیں کہ جو کچھ بہت سے جو میڈیسنس بنانے والی چیزیں موجود ہیں وہ ہیں، اس لیے اس کی جو مٹی بہت کام کی ہے، اسے لوگ اپنی میڈیسنس بناتے ہیں۔ جیسے کہ اسرائیل نے بہت سی چیزوں پر قبضہ کر رکھا ہے، اس کی وہاں پہ بہت سے حصے پہ قبضہ کیا ہوا ہے، وہ اس کی مٹی سے بہت سی میڈیسن بناتا ہے۔ لیکن لوط علیہ السلام کی وائف کے اوپر جو عذاب آیا، لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر جو عذاب آیا، وہ جب تک دنیا ہے جب تک تو یاد رکھے گی، کیونکہ قرآن مجید میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اور یہ اسٹیچو بھی کہتے ہیں کہ جب تک دنیا رہے گی، جب تک قیامت نہیں آئے گی، تب تک یہ اسٹیچو بھی یہاں پر رہے گا۔ اور اس طرح لوگ یہاں پہ اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، دور دور سے اسکالرس آتے ہیں، اس پہ ریسرچ ہوتی ہے کہ آخر یہ سب کیا ہے۔ دوسری بات اور بتا دوں دوستو آپ کو کہ جب کبھی آپ کو جارڈن جانا ہوگا اور آپ یہ جگہ دیکھیں گے تو آپ دیکھ کے خود تعجب کر جائیں گے کہ یہ کیا جگہ ہے اور کس طرح سے یہ سب کچھ ہے، کیونکہ جارڈن ایک ایسا شہر ہے جہاں پہ بہت سی ہسٹری، اسلامی ہسٹری موجود ہے۔ ایک بار اگر وہاں پہ اگر موقع لگے جا کے آپ کو ضرور دیکھ کر تعجب ہوگا کہ کیا کیا چیزیں وہاں پر موجود ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ ڈائریکٹ نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچتے رہیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ پھر جلد ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے جے ہند۔